اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب، دورہ جرمنی و بیلجیم 2018 کے چند واقعات، حصہ چہارم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 25 اکتوبر 2024۔ حضور انور سے ملاقات کے بعد احمدیوں کے جذبات، گزشتہ سے پیوستہ۔ ایک 13 سالہ نوجوان عاصم نے جو حضور انور سے ملاقات کے لیے آیا تھا، مجھے بتایا کہ حضور انور سے ملاقات سے قبل وہ پرجوش تو تھا ہی، لیکن گھبرایا ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ شدید بھوک بھی محسوس کر رہا تھا۔ آخری بات نے مجھے حیران کر دیا اور میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ بعد ازاں عاصم نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے حضور انور سے ملاقات کی تو احساس ہوا کہ مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حضور انور بے حد محبت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تاہم میری بھوک برقرار رہی اور اب بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر میں دوبارہ ہنس دیا اور اس کی حالت پر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انٹرویو کو مختصر کر دیا تاکہ وہ کچھ کھا پی لے۔ بعد ازاں میں نے اس گفتگو کا حوال حضور انور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو مجھے پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی تھی۔ حضور انور نے اس بات کو سماعت فرمایا اور لڑکی کی سچائی اور معصومیت پر مسکرا دیے۔ ایک پشیمان نوجوان۔ میں ایک نوجوان سے بھی ملا کہ جس نے حضور انور سے ملاقات کے دوران ندامت اور پچھتاوے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں بہت زیادہ پچھتاوا ہے، کیونکہ میں وقف نو اسکیم کا تھا، لیکن گھر میں مختلف مسائل تھے۔ میرے والدین ان پڑھ تھے اور ان کے درمیان کچھ ازدواجی مسائل بھی تھے۔ جب میں بڑا ہوا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو میری رہنمائی کرتا، اور میں نے کبھی وقف نو کی اصل قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں۔ نتیجتاً میں غلط راستے پر چل پڑا اور مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے حضور انور کو مایوس کیا ہے۔ اس لیے آج ملاقات میں میں ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگرچہ اب میں وقف نو کے لائق نہیں ہوں، حضور انور دعا کریں کہ میں پھر بھی عاجزی اور اخلاص کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکوں۔ اگر ممکن ہو تو آپ برائے کرم میری شرمندگی اور پچھتاوے کو میرے پیارے خلیفہ تک پہنچا دیں۔ نوجوان خادم نے مزید کہا کہ برائے کرم میرے جذبات کو اپنی ڈائری یا کسی اور جگہ پر شیئر کریں تاکہ دوسرے واقفین نو یہ جان سکیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں اور انہیں میری طرح اپنے وقف کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو میں نے سوچا کہ حضور انور نے بارہا فرمایا ہے کہ وقف نو ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جسے نبھانا ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دیں۔ اس نوجوان نے وقف نو کی اہمیت کو ایک تلخ طریقے سے سیکھا۔ جب ہماری بات چیت ختم ہوئی تو میں نے امید کی کہ مجھے دوبارہ اس خادم سے ملنے کا موقع ملے گا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ رابطے میں رہوں اور کسی بھی طرح سے اس کی مدد یا رہنمائی کر سکوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جلسہ سالانہ پر آ رہا ہے؟ جواب میں اس نے کہا کہ جی ہاں عابد صاحب، میں ضرور وہاں شامل ہوں گا۔ میری ڈیوٹی بیت الخلاء صاف کرنے کی ہے اور میں بہت خوش ہوں اور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے یہ خاص ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ برائے کرم دعا کریں کہ میں اسے بہترین طریقے سے انجام دے سکوں۔ گروپ ملاقاتیں۔ مورخہ 5 ستمبر 2018 کی صبح حضور انور نے احمدی خواتین و حضرات کے ساتھ الگ الگ گروپ ملاقاتیں کی، جن میں سینکڑوں مرد اور درجنوں خواتین نے پہلی مرتبہ حضور انور سے گروپ ملاقات کے ذریعے ملنے کی سعادت حاصل کی۔ گروپ ملاقات کے دوران حضور انور سے شرف ملاقات حاصل کرنے والے ایک شخص 27 سالہ ارسلان طارق تھے، جو حال ہی میں ربوہ سے جرمنی منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 2017 میں جرمنی آئے تھے، جب ان کی اہلیہ اپنے پہلے بچے کے ساتھ حاملہ تھیں۔ اگرچہ یہ بہت مشکل تھا کہ اپنی حاملہ اہلیہ کو چھوڑ کر آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کی خاطر یہ فیصلہ ایک ساتھ مل کر کیا۔
ارسلان طارق نے کہا کہ جب میری اہلیہ حاملہ ہوئی تو ہم نے دعا کی اور فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ کر ایسے ملک چلا جاؤں جہاں ہمارے مستقبل میں بچے کھل کر اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہہ سکیں، جلسہ سالانہ میں شرکت کر سکیں، ڈیوٹیاں دے سکیں اور احمدیت کے فخریہ سفیر بن سکیں۔ ارسلان نے مجھے بتایا کہ جرمنی پہنچنے کے بعد انہیں ایک مقامی ریستوران برگر کنگ میں ملازمت مل گئی، تاہم بعد میں انہیں پتہ چلا کہ حضور انور نے جماعت کو ہدایت فرمائی ہے کہ ان لوگوں سے چندہ نہ لیا جائے جو ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں سور کا گوشت یا شراب فروخت کی جاتی ہے۔ کسی اور کام کا انتظام کیے بغیر ارسلان صاحب نے فوراً اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے فیصلے کی وجوہات اور اس کے نتائج کی وضاحت کرتے ہوئے ارسلان نے بتایا کہ چونکہ میں نے بغیر پیشگی نوٹس کے استعفیٰ دیا، اس لیے مجھے اپنی ملازمت کے آخری دنوں کی تنخواہ بھی نہیں ملی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک لمحہ بھی ایسے کسی کام میں گزاروں جو میرے خلیفہ کی ناپسندیدگی کا موجب بنے۔ کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کام کو فی الحقیقت جاری رکھوں جب تک کہ مجھے کوئی دوسرا کام نہ مل سکے، لیکن میں بھلا کیوں چاہوں گا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے جماعت چندہ نہ لے۔ میں بے روزگار اور غریب رہنا تو پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ مجھے ایسی تنخواہ ملے جو برکت سے خالی ہو۔ ارسلان نے مزید کہا کہ آج مجھے اس چھوٹی سی قربانی کے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملا ہے کہ میں جتنا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور انور کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے گہری بے تابی کا احساس ہوا، اور جب حضور انور مسجد میں داخل ہوئے تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ٹیلی ویژن پر حضور انور کو دیکھنا آپ کے وقار، وجاہت اور جلال کی مکمل عکاسی نہیں کرتا۔ پہلی مرتبہ حضور انور کی آواز براہ راست سننا وہ چیز ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ حضور انور نے ہم سب کو فردن آگے آنے اور ملاقات کرنے کی دعوت دی، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے حضور انور محض مجھ سے ہی مخاطب ہوں۔ حضور انور کی موجودگی میں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا یقین مزید پختہ ہوا کہ حضور انور عصر حاضر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نمائندے ہیں۔ ایک اور شخص جنہیں حضور انور سے شرف ملاقات حاصل ہوا وہ 37 سالہ مزمل حسین تھے، جو اصل میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں احمدی مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر انہیں بارہا ملازمت سے نکال دیا گیا۔ جب بھی ان کے مالک کو پتہ چلتا کہ وہ احمدی ہیں یا ان کے ساتھی، تو وہ برتن یا پلیٹیں پھینک دیتے جن سے مزمل نے کھانا کھایا ہوتا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پلید ہیں۔ انہوں نے کبھی انتقام یا بدلہ لینے کا سوچا تک بھی نہیں، اور اس غیر معمولی استقامت کا اظہار جماعت کی اطاعت کی وجہ سے تھا۔ مزمل نے کہا کہ مجھے کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں ظلم و ستم کا بدلہ لوں، کیونکہ جماعت نے پاکستان میں ہمیں بتایا تھا کہ حضور انور نے ہمیں صبر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ہمیں ستاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ مزمل نے مزید کہا کہ وہ تمام مواقع جب مجھے کافر کہا گیا میری یادوں میں نقش ہیں، لیکن اب مجھے حقیقی آزادی حاصل ہے، اور آج میں نے دنیا کے سب سے اعلی مرتبت انسان سے ملاقات کی ہے۔ حضور انور اتنے مصروف ہیں، پھر بھی انہوں نے ہم سب سے ازراہ شفقت ملاقات کرنے کے لیے وقت نکالا۔ وہ فرشتہ صفت اور برگزیدہ دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں ان لمحات کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ مترجم قمر احمد ظفر، انتخاب مظفرہ ثروت۔